جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ تو بس پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی رحمت اور محبت کے جلوے دیکھو۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحے ہیں۔ بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں، وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھے، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کرے، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کرے، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت۔ جب دنیا کے جمیلوں سے، زیادتیوں سے تھکنے لگو تو اللہ کی رحمتوں کو، خاص کر اس کی بنائی جنت کو یاد کر کے راحت حاصل کر لیا کرو، کیونکہ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے۔ دنیا تو بس آزمائش ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں جن سے دامن بچا کر نکلنا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے نا۔